بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلتن در ثلاثی مجرد برائے مرتن آید چون ضربتن یک بار زدن، و فعلتن برائے نوع چون صبغتن یک نوع رنگ کردن، و فعلتن برائے مقدار چون اکلتن و لقمتن۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چند فوائد ذکر فرما رہے ہیں۔ فعلتن در ثلاثی مجرد برائے مرتن آید، اور فعلتن کا وزن جو ہے ثلاثی مجرد میں مرتن کے لیے آتا ہے، یعنی ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کوئی کام کیا اور ایک مرتبہ کیا تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ فعلتن کا وزن آتا ہے۔ جیسے ضربتو ضربتن، ضربتو ضربتن، ضربتو زیدن ضربتن، میں نے زید کو مارا ایک مرتبہ۔ اسی طرح قمت قومتن، میں کھڑا ہوا ایک مرتبہ۔ اسی طرح سجدتو سجدتن اور رکبتو رکبتن۔ تو یہ فعلتن کا وزن ثلاثی مجرد میں ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے، چون ضربتن یک بار زدن، ایک بار مارنا۔ و فعلتن برائے نوع، اور فعلتن جو ہے قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ فعلتن کا وزن قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے، نوع مانے ایک قسم۔ و فعلتن برائے نوع، اور فعلتن جو ہے ایک قسم کے لیے آتا ہے، چون صبغتن، جیسے صبغتن یک نوع رنگ کردن، ایک قسم کا رنگ کرنا۔ یک نوع رنگ کردن، ایک قسم کا رنگ کرنا۔ و فعلتن برائے مقدار چون اکلتن و لقمتن، اور فعلتن کا وزن جو ہے یہ مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ایک خاص مقدار بیان کرنے کے لیے فعلتن کا وزن آتا ہے۔ جیسے اکلتو اکلتن اور لقمتو لقمتن، یعنی میں نے ایک خاص مقدار کھائی۔ تو فعلتن کا وزن مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اکلتن و لقمتن۔ فائدہ: برائے مبالغہ صیغہ فعال آید چون ضراب، و فعال چون طوال، و فاعل چون حذر، و فاعل چون علیم۔ اب یہاں سے ایک اور فائدہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں، مبالغہ کے اوزان بیان فرما رہے ہیں کہ مبالغہ کے لیے فعال کا صیغہ آتا ہے، جیسے ضراب، ایک ہے زید ضارب، زید مارنے والا ہے، اور ایک ہے زید ضراب، زید بہت مارنے والا ہے۔ تو فاعلیت کے معنی کی زیادتی کے لیے مبالغہ کا صیغہ لایا جاتا ہے، جیسے ضراب بسیار زنندہ، بہت زیادہ مارنے والا۔ و فعال چون طوال، ایک ہے زید طویل، زید لمبا ہے، اور ایک ہے زید بہت لمبا ہے، تو پھر بولیں گے زید طوال۔ و فاعل چون حذر، حذر مانے بہت زیادہ بچنے والا۔ و فاعل چون علیم، اور بہت زیادہ جاننے والا۔ اور کبھی کبھار مبالغہ میں مزید مبالغہ کے لیے تا جوڑ دیتے ہیں، جیسے علامتن، رجل علامتن، امراتن علامتن۔ تو یہ مبالغہ کے صرف یہی اوزان نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اوزان ہے، لیکن یہاں پر چند مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں، اور باقی حاشیہ نمبر 6 میں بھی کچھ جو ہیں وہ مذکور ہیں، وہیں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر لیں۔ تو فائدہ: برائے مبالغہ صیغہ فعال آید، مبالغہ کے لیے فعال کا صیغہ آتا ہے، جیسے ضراب، و فعال چون طوال، اور فعال جیسے طوال بہت زیادہ لمبا۔ و فاعل چون حذر، حذر مانے بہت زیادہ بچنے والا۔ و فاعل چون علیم، اور فاعل جیسے علیم جیسے بہت زیادہ جاننے والا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ آگے مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ اس میں تفضیل میں جو فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے
وہ کسی دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے، لیکن مبالغہ میں جو زیادتی ہوتی ہے فاعلیت کے معنی کی، اس سے مقصود کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا، اس میں اپنی ذات کے اعتبار سے صرف زیادتی ہوتی ہے۔ مبالغہ میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اس میں کسی سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہوتا۔ جیسے زید ضراب، زید بہت مارنے والا ہے، تو یہاں پر کسی سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہے، لیکن اس میں تفضیل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں کسی دوسرے سے مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے۔ زید اضرب من عامر، زید زیادہ مارنے والا ہے عمر سے۔ اب وہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں، فرق در صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل، مبالغہ، صیغہ مبالغہ اور اسم تفضیل میں فرق۔ و فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل اینس کہ در صیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد در معنی فاعلیت فی حد ذاتہ نہ نظر بدی کرے۔ فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل، اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ کے معنی میں فرق یہ ہے، فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل، اسم تفضیل اور صیغہ مبالغہ کے معنی میں فرق اینس یہ ہے کہ در صیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد، کہ صیغہ مبالغہ میں زیادتی مقصود ہوتی ہے، منظور بمعنی مقصود کر لیں۔ در صیغہ مبالغہ، صیغہ مبالغہ میں منظور زیادت میں باشد زیادتی مقصود ہوتی ہے، در معنی فاعلیت، فاعلیت کے معنی میں فی حد ذاتی ہی، اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ نظر بدی کرے، کسی دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، نہ نظر بدی کرے، کسی دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں۔ وہ در اسم تفضیل زیادت منظور میں باشد، اور اسم تفضیل میں زیادتی مقصود ہوتی ہے، نظر بدی کرے، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ اسم تفضیل میں زیادتی دوسرے کے اعتبار سے مقصود ہوتی ہے، کسی دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ ودر اسم تفضیل، اور اسم تفضیل میں زیادت منظور بباشد زیادتی مقصود ہوتی ہے، نظر بدی کرے، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی دوسرے کے اعتبار سے زیادتی مقصود ہوتی ہے۔ اضرب من زید یا اضرب القوم خواہند گفت، اضرب من زید یا اضرب القوم کہیں گے، خواہند گفت کہیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے نحو کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ اس میں تفضیل کا جو استعمال ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے، یا من کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ۔ من کے ساتھ جیسے زید اضرب من عامر، اور اضافت کے ساتھ جیسے زید اضرب القوم، اور الف لام کے ساتھ جیسے جاءنی زید الاضرب، زید اضرب من عامر، زید زیادہ مارنے والا ہے عمر سے، اور اضافت کے ساتھ جیسے زید اضرب القوم کہ زید زیادہ مارنے والا ہے قوم سے، الف لام کے ساتھ جیسے جاءنی زید الاضرب، آیا میرے پاس زید، وہ زید جو سب سے زیادہ مارنے والا ہے۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ اضرب من زید زیادہ مارنے والا زید سے، یا اضرب القوم زیادہ مارنے والا قوم سے خواہند گفت کہیں گے۔ اب اس کا ترجمہ ذکر فرما رہے ہیں، زنندہ ترس الزید، زنندہ یہ اسم فاعل ہے، زدن مانے مارنا، اسی سے زنندہ ترس الزید زیادہ مارنے والا ہے، تر مانے زیادہ، زیادہ مارنے والا ہے الزید زید سے، یا زنندہ ترس از قوم، یا زیادہ مارنے والا ہے قوم سے۔ وہ اگر صرف لفظ اضربو یا اکبر و آید معنی نسبت مقدر میں باشد۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر مفضل علیہ ذکر نہ ہو تو وہاں پر جو معنی نسبت ہے وہ مقدر ہوگا، یعنی اس میں تفضیل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو جس پر فضیلت دی گئی یعنی مفضل علیہ اگر ذکر نہ ہو تو وہاں نسبت یعنی جس سے مقابلہ ہے
جس کے مقابلے میں لایا گیا ہے وہاں پر وہ کیا ہوگا؟ معنی نسبت مقدر ہوگا مقدر یہاں پر نسبت کا معنی جو ہے وہ مقدر ہوگا. جیسے اللہ اکبر، مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ تعالی ہر چیز سے بڑا ہے. وہ معنی درابن زیادہ زننداس و بس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ درابن کا جو معنی ہے وہ زیادہ زننداس، زیادہ ماننے والا ہے، و بس اور بس. نسبت بکس ملحوظ نس، کسی کے ساتھ مقابلہ ملحوظ نہیں ہے، کسی دوسرے کی جانب جو ہے نسبت ملحوظ نہیں ہے. نسبت معنی مقابلہ کسی سے ملحوظ نہیں ہے، بس وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے، جبکہ اس میں تفضیل میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں. تو زید اضرب من عامر، زید زیادہ ماننے والا ہے عمر سے، اور زید ضراب، زید بہت ماننے والا ہے بس. تو اس میں کسی سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہوتا. ذکر فاعل عدد. فائدہ، صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ میں آید. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور فائدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اعداد میں فاعل کا وزن جو ہے مرتبہ یعنی درجے کے لیے آتا ہے، مرتبہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی خمسۃ مانے 5، لیکن پانچواں مرتبہ بیان کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ خامس، فاعل وزن لے آئیں گے. خامس مانے پنجم، پانچواں. اور اسی طرح سادس، ستۃ مانے 6، اور سادس مانے چھٹا، اور سبعۃ مانے 7، اور اسی سے فاعل وزن لے آئیں گے سابع مانے ساتواں. اور اسی طرح ثمانیۃ مانے 8، اور آٹھواں بتانا ہے، مرتبہ بیان کرنا ہے تو بولیں گے ثامن. اور اسی طرح عاشر مانے 10واں. تو اعداد میں مرتبے کے لیے جو ہے فاعل کا وزن آتا ہے. ذکر فاعل عدد. ذکر فاعل عدد، فاعل عدد کا بیان. فائدہ، صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ میں آید. اعداد میں یعنی گنتی میں فاعل کا وزن مرتبہ یعنی درجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. خامسن بمعنی پنجم، خامس بمعنی پانچواں، وعاشرن بمعنی دہم، اور عاشرن بمعنی 10واں. یعنی آنچ در شمار بئی مرتبہ باشد، یعنی وہ چیز جو گنتی میں اس درجے میں ہو، اس مرتبے پر ہو. مگر در مرکبات جزء اول را بوزن فاعل سازن، مگر مرکبات میں پہلی جز کو، جزء اول پہلی جز کو، مگر در مرکبات جزء اول را، مگر مرکبات میں پہلی جز کو بوزن فاعل سازن، فاعل کے وزن پر بناتے ہیں. وثانی را بحال خود گزارن، اور دوسری جز کو اپنی حال پر چھوڑ دیتے ہیں. چون حادی عشرہ مانے 11واں، ثانی عشرہ مانے 12واں، حادی و عشرون 21واں، رابع و ثلاثون 34واں. اب یہاں سے آپ نے ناو کے اندر بھی گنتی پڑھی ہوگی، ورنہ ایک مختصر خلاصہ سماعت فرما لیں، ورنہ ویڈیو جو ہے سبق جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے. گنتی ہے کہ 10 کے بعد 11، 12، اور اسی طرح 21، 22، اور 31، 32، اور 41، 42 وغیرہ، یہ جو ہیں ان کے اندر جو ہے دونوں جز جو ہیں مطابق ہوتے ہیں. جیسے احد عشرہ رجلاً 11 مرد، اثنا عشرہ رجلاً 12 مرد، احدی عشرۃ امرأۃً 11 عورتیں، اثنتا عشرۃ امرأۃً 12 عورتیں. تو دونوں جز معدود کے مطابق ہوتے ہیں، دونوں جز معدود کے مطابق ہوتے ہیں. اب 13 سے پھر پہلا جز جو ہے مخالف ہوتا ہے،
اور دوسرا جز مطابق ہوتا ہے 13 سے 19 تک، اور اسی طرح 23 سے 29 تک، اور 33 سے 39 تک۔ ان میں پہلا جز جو ہے معدود کے مخالف ہوتا ہے اور دوسرا جز مطابق ہوتا ہے۔ 12 رجلاً 11 مرد، اور 12 رجلاً 12 آدمی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں 13، تو اب 13 کے اندر کیا ہوگا کہ پہلا جز جو ہے مخالف ہوگا اور دوسرا جز مطابق ہوگا، جیسے 13 رجلاً، تو 13 پہلا جز جو ہے مخالف ہے، اور 10 رجلاً دوسرا 10 جو ہے وہ مطابق ہے۔ اسی طرح اور اگر 13 عورتیں تو پہلا جز مخالف آئے گا، یعنی 10 امراتن مؤنث ہے تو مذکر آئے گا، جیسے 13 امراتن۔ اور آگے 20 آدمی تو میں کہوں گا 20 رجلاً، اور آگے 21 اور 22، اس کے اندر جو ہے یہاں پر عطف آئے گا، جیسے میں کہتا ہوں کہ 21 آدمی تو 21 رجلاً، 22 رجلاً 22 آدمی۔ اور میں کہتا ہوں 21 عورتیں تو میں کہوں گا 21 امراتن، اور 22 امراتن۔ لیکن آگے 23 کے اندر پھر وہی ہوگا کہ پہلا جز معدود میں مخالف اور دوسرا جز مطابق آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 23 آدمی تو میں کہوں گا 23 رجلاً، 24 آدمی 24 رجلاً، اور اسی طرح 23 عورتیں تو میں کہوں گا 23 امراتن، اور 24 عورتیں تو میں کہوں گا 24 امراتن، 23 امراتن 23 عورتیں، اور 24 امراتن 24 عورتیں۔ تو یہاں پر تو گنتی کے اندر یہ اس طرح چلتا ہے، لیکن اگر مرتبہ بیان کرنا ہے تو مفردات کے اندر تو یہ ہے کہ فاعل وزن بناتے ہیں، لیکن مرکبات میں پہلے جز کو فاعل وزن پر لے جاتے ہیں اور دوسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 11واں آدمی تو میں کہوں گا رجل 11، اور میں کہنا چاہتا ہوں 12واں آدمی تو میں کہوں گا رجل 12، اور میں کہنا چاہتا ہوں 21واں آدمی تو میں کہوں گا رجل 21، اور میں کہنا چاہتا ہوں 22واں آدمی تو میں کہوں گا رجل 22، اور اسی طرح اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 11 عورتیں تو میں کہوں گا امرات 11، 12 عورتیں تو کہیں گے امرات 12، 23 23 عورتیں، اور امرات 24 24 عورتیں۔ تو یہ 10 تک تو اس طرح چلتا ہے کہ یہ مفردات میں تھا، لیکن جو دہائیاں ہیں 10 کے بعد 20 30 40 50 60 70 80 90 ان کے اندر جو ہے پہلے جز کو فاعل وزن پر لے جاتے ہیں اور دوسرے جز کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے دونوں جز مطابق ہوں گے، دونوں جز مذکر کے حساب سے مذکر آئیں گے، اور اگر مؤنث ہے تو دونوں جز مؤنث آئیں گے۔ 23 سے آگے بھی وہاں پر تو کیا تھا 13 مرد، تو ہم کہہ رہے تھے کہ 13 رجلاً، لیکن اگر ہم کہتے ہیں 13واں آدمی تو ہم کہیں گے رجلن، اب یہاں پر جو ہے فاعل وزن بنائیں گے، پہلے کو فاعل وزن بنائیں گے رجل 13، اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں 23واں آدمی تو میں کہوں گا
رجل ثالث و عشرون. تو یہاں پر پہلا جو جز ہے وہ فاعل وزن پر لے جائیں گے اور دوسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. میں پہلا جز جو ہے 13 سے 19 اور اسی طرح 23 سے 29 اسی طرح 33 سے 39 تک، یہ پہلا جز معدود کے مخالف ہوتا ہے اور دوسرا جز مطابق ہوتا ہے. لیکن جب فاعل کا وزن بنائیں گے مرکبات میں تو یہ دونوں جز مطابق آئیں گے. صرف پہلے جز کو فاعل وزن پر لے جائیں گے، باقی وہ دونوں مطابق ہوں گے. عدد جو ہے معدود کے مطابق ہوگا، جیسے رجل ہادی عشرہ، اسی طرح امراتن ہادیت عشرہ. ذکر فاعل عدد، فاعل عدد کا بیان. فائدہ: صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ میں آید کہ فاعل کا صیغہ جو ہے اعداد میں مرتبہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، برائے مرتبہ مرتبے کے لیے آتا ہے، یعنی درجہ بتانے کے لیے آتا ہے. خامسن بمعنی پنجم، خامس بمعنی پانچواں، وعاشرن بمعنی دہم، اور عاشرن بمعنی 10واں. یعنی آنچ در شمار بئی مرتبہ باشد، یعنی وہ چیز جو گنتی میں اس مرتبے پر ہو، اس درجے پر ہو. مگر در مرکبات جز اول را بوزن فاعل سازن، مگر مرکبات میں پہلی جز کو بوزن فاعل سازن، فاعل کے وزن پر بناتے ہیں. وثانی را بحال خود گزارن، اور دوسرے جز کو بحال خود اپنے حال پر گزارن چھوڑ دیتے ہیں. چون حادی عشرہ، ثانی عشرہ، حادی و عشرون، رابع و ثلاثون. و در عقود بعد عشرہ، اور عقود میں یعنی دہائیوں میں بعد عشرہ 10 کے بعد، ہمو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد. و در عقود بعد عشرہ، اور 10 کے بعد کی دہائیوں میں ہمو عدد اسم کا وہی عدد برائے مرتبہ ہم باشد، مرتبے کے لیے بھی ہوگا. یعنی اسم کا وہی عدد مرتبہ بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مثلا 20 بستہم باشد، مثلا 20 بھی ہوگا، و بستم ہم، اور 20واں بھی. تو 10 کے بعد کی جو دہائیاں ہیں ان میں اسم کا جو عدد ہے وہ مرتبے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے 20 کے معنی 20 بھی ہیں اور 20واں بھی. ذکر فاعل ذی قضا، اب یہاں سے ایک اور فائدہ ذکر فرما رہے ہیں. ذکر فاعل ذی قضا، فاعل ذی قضا کا بیان. فاعل ذی قضا یعنی ذی قضا والا فاعل، ذو قضا والا فاعل، یعنی نسبت بیان کرنے کے لیے جو آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. وصیغہ فاعل برائے نسبت ہم میں آیت، اور فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے. وہیں را فاعل ذی قضا گوین، اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں. اور فاعل کا صیغہ برائے نسبت ہم میں آیت، نسبت کے لیے بھی آتا ہے. وہیں را فاعل ذی قضا گوین، اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں. جیسے تامرن، چون تامرن و لابن بمعنی صاحب تمر و صاحب لبن. تو تامر بمعنی ذو تمر یعنی کھجور والا یا صاحب کھجور. لابن مانے ذو لبن دودھ والا یا صاحب لبن. وہم چنی تمارن و لبان، اور اسی طرح تمارن اور لبان بھی آتے ہیں، اور اسی طرح تمارن اور لبان بھی ہے. تو فاعل ذی قضا نسبت بیان کرنے کے لیے جو آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. وہ فاعل کا وزن جو نسبت بیان کرنے کے لیے آتا ہے اسے کہتے ہیں فاعل ذی قضا. جیسے تامر بمعنی ذو تمر، تامر
یعنی کھجور والا یا صاحب کھجور. اسی طرح خابزن، خابزن مانے روٹی والا، ذو خبز روٹی والا، رجل خابزن. اسی طرح رجل رامحن نیزے والا، ذو رمحن. رجل ناعل جوتے والا، ذو نعل. اسی طرح رجل فارسن مانے ذو فرس، اور اسی طرح رجل لابن یعنی ذو لبن. تو یہ جو الفاظ ہیں، چند الفاظ بیان کیے، یہ سارے قیاسی نہیں ہیں، سماعی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس سے چاہیں ہم بنا سکتے ہیں، نہیں، یہ سماع پر موقوف ہیں، جیسے عربوں سے سنا گیا ہے